صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت بہت بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ کی قدرت بڑی ہونے کے احساس کو ہر وقت میں یاد رکھنے کے لیے روزانہ 5 مرتبہ اذان ہے۔ اور جس کا پہلا لفظ اللہ اکبر ہے۔ اللہ بڑے اللہ بڑی قدرت والے، اللہ بڑی طاقت والے، اللہ تعالیٰ بڑی پکڑ والے۔ انسان اس کو بھول جاتے رہتے ہیں، تو یاد دلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے روزانہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ جیسے ہم نماز شروع کرتے تو نماز کا پہلا لفظ بھی اللہ اکبر۔ اور نماز میں جتنے ارکان ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کا نعرہ ہے۔ ہمیشہ بندے کو یہ یاد رہے اللہ بڑے ہیں، میں چھوٹا، میرے سب کام چھوٹے، میری طاقت چھوٹی، میری سمجھ چھوٹی، میرا پاور چھوٹا، میری قوت چھوٹی، اور میری مال و دولت چھوٹی۔ اس چیز کا احساس بندے کو ہر وقت میں ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کے ہر رکن کے لیے اللہ اکبر طے کر دیا۔ نماز کے ہر رکن میں
کیا طے کر دیا؟ لیکن میرے عزیزوں، یہ سب کچھ کے باوجود اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، میرے سے ہوتا ہے، میرے کرنے سے ہوتا ہے، تو پھر میرے عزیزوں یہ اس کی عقل کی بلکہ سمجھ کی کمی ہے، عقل کی اور سمجھ کی کمی ہے۔ عقل کے فرق سے بہت ساری چیزیں لغو ہو جاتی ہیں، عقل کے فرق سے بہت ساری چیزیں لغو اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، ماچس کے ڈبوں میں ایک دوسرے کو جمع کر کے وہ چلاتے رہتے ہیں، چلاتے چلاتے کیا کہتے ہیں کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریل ہے، ابا جی ہٹ جاؤ ورنہ ریل لگ جائے گی تمہاری۔ تو 40-50 سال کا بابا یہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ ریل نہیں ہے، یہ تیرا کھیل ہے۔ عقل میں عمر کے فرق سے بھی فرق آ جاتا ہے، عقل میں عمر کے فرق سے بھی کیا آتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تو رب العزت ہے اور وہ اکبر ہے، اور ہر وقت اس کا نعرہ لگ رہا ہے، ہر وقت اس کی صدا لگائی جا رہی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ بڑے۔ کوئی بندہ یہ سوچے میں بڑا ہوں، میرے اسباب بڑے ہیں، میری طاقت بڑی ہے، میری عزت بڑی ہے، تو پھر یہ اس کی نادانی، یہ اس کی نادانی۔ جب تک بندہ اس سے نہیں نکلتا پھر اللہ رب العزت اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، اللہ اس کو توبہ کیا نہیں دیتے؟ توفیق بھی نہیں دیتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے۔ اللہ رب العزت نے اذان کے اندر اللہ اکبر رکھا، اسی طرح نماز کی ہر تکبیر میں اللہ اکبر رکھا، تو کم سے کم موت کے وقت میں تو بھی اسے یاد آئیں گا، بلکہ جنازے کی نماز میں بھی اللہ اکبر رکھا۔ چلو زندگی میں اسے نہیں سمجھ آیا اللہ بڑے ہیں بول کے، میں بڑا ان کو توڑ لگ جاتا تھا، ٹکڑے ہو جاتا تھا، میں بول لگ۔ کم سے کم جنازے کی نماز کو گئے اس وقت میں جب تو اسے یاد آئے گا، بلکہ جنازے کی نماز کے ارکان کیا رکھے؟ 4 تکبیر رکھے۔ میرے عزیزوں، وہاں تو ہمیں سمجھنا چاہیے، جس لفظ کو ہم بار بار بول رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، تو ہمارے دل کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ واقعی میں بہت بڑے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی عزت بڑی ہے، اللہ کی بزرگی بڑی ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، گندے بندے ہیں، ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، ہمیں جو کچھ بھی ہے ہوا ہے تک ہے، اگر وہ ہوا نکل جائے گی مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں، وہ ہوا نکل جائے گی مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بات کم سے کم جنازے وقت میں تو بھی سمجھے، موت کے وقت میں تو بھی سمجھے، تو جنازے کی نماز میں بھی اللہ اکبر رکھا۔ میرے عزیزوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے جنازے میں نہیں جاتے، تو اللہ رب العزت نے چلو سال میں 2 بار ان کے لیے عید ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید میں آتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کس میں آتے؟ جمعہ میں آتے۔
کم سے کم ان کو بھی یہ تلقین ہو جائے، ان کو بھی کیا ہو جائے؟ تلقین ہو جائے۔ عید کی نماز کی بھی تکبیر اللہ اکبر، اور جمعہ کے لیے جب خطبہ امام کھڑا ہو اور اس وقت میں پہلی اذان ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کی، اس میں کیا ہے بولو؟ اس میں بھی اللہ اکبر ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم انسانوں کے لیے، اللہ رب العزت ہم انسانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں بڑا ہوں اور میرے بڑے ہونے کا اقرار کرو، میرے بڑے ہونے کا کیا کرو؟ اقرار کرو۔ جی، اذان میں بھی اللہ اکبر، نماز میں بھی اللہ اکبر، جنازے کی نماز میں بھی اللہ اکبر، عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں بھی کیا ہے بولو؟ اس کے کان میں بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب نام رکھیں گے تو سیدھے کان میں اور دامے کان میں اللہ اکبر ہی پہلے جائے، اللہ اکبر ہی پہلے۔ میرے عزیزو، تو کم سے کم ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، ہماری قدرت کچھ نہیں ہے، اور ہم صرف بندے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو اختیار کیا، اللہ کے حکم کو اختیار کیا، تو پھر ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ پھر اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہیں کیا تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اس بات کا خیال ہم لوگوں کو ہر وقت میں رہنا چاہیے، اور یہی تصور اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت میں دینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے حق میں منظور اور طے فرمائی۔ اللہ رب العزت اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کر، اور اپنے چھوٹے اور جو ہے اپنے حقیر پن کو سمجھ کر اللہ کی عبادت میں جڑنے اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کرو گے سب انشاءاللہ، جو لوگ سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔